صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا نور الله صلاة وسلام عليك يا رحمة للعالمين وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حضور سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ بارگاہ الہی میں اس سنتوں بھرے اجتماع کی محفل میں جمع ہیں۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری عبادات و دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو کہنے اور سننے کو قبول فرما۔ حضرت، کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جب ہم ایسی مبارک محفلوں میں بیٹھ کر جہاں ہم سننے کا ثواب کما رہے ہیں، بیٹھنے کا ثواب کما رہے ہیں، تو وہیں پر اپنی زبانوں کو حرکت دے کر کچھ زبان کو حرکت دے کر بھی ثواب حاصل کریں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اس کے بعد چند باتیں اس محفل کی عظمت کے بارے میں اور چند باتیں جیسا کہ آپ کی اس مسجد کے امام اور خطیب صاحب نے اعلان کیا ہے نا جمعہ کے دن کہ جلسے یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ منعقد کیا جائے گا، تو چند باتیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ پہلی بات دیکھیے یہ کہ جب چاہے نعتخواں حضرات نعت پاک سنائے یا تقریر کرنے والے علماء تقریر کریں، تو محفل میں بیٹھنے والوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور جب کوئی قرآن اور حدیث کی بات سنے، کوئی اللہ والوں کی بات سنے، تو اس بات پر اپنی زبان کو حرکت دے کر سبحان اللہ کہیں، اس لیے کہ درود پاک کی بھی بڑی فضیلت ہے اور سبحان اللہ یہ جو ذکر ہے نا سبحان اللہ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبحان اللہ کہنے والے کے نام کا ایک در جنت میں لگا دیتا ہے۔ ایک بار ہم نے سبحان اللہ کہا، اللہ نے ہمارے نام کا ایک در جنت میں لگا دیا۔ دوسری بار سبحان اللہ کہیں گے، دوسرا در لگ جائے گا۔ 3 بار کہیں گے 3، 4 بار کہیں گے 4۔ تو جتنے مرتبہ ہم اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیں گے، اللہ ہر ایک مرتبہ ہمارے نام کا ایک ایک در لگا دے گا۔ تو اس حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے
ایک اللہ والے نے کیا بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے اس ولی سے کہ حضرت سبحان اللہ کہنا یہ جنت کی ضمانت کیسے ہو گئی؟ تو اللہ کے اس ولی نے فرمایا جب تم سبحان اللہ کہو گے اور تمہارے نام کا درد جنت میں لگے گا تو پھر جس کے نام کا درد جنت میں ہو تو وہ درد والا دوزخ میں کیسے جائے گا، بلکہ جہاں درد ہوگا درد والا بھی وہیں پر ہوگا۔ تو جب بھی ایسی محفلوں میں بیٹھے اپنی زبانوں کو حرکت دے اور سبحان اللہ کہے، نعت پاک کے اشعار پر جب قرآن و حدیث کی کوئی بات سنے، اللہ والوں کی سیرت سنے، اپنی زبانوں سے سبحان اللہ کہے۔ اور دوسری بات، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے یا نام پاک لے تو نام کے ساتھ درود پاک بھی پڑھے۔ نام سنے تو بھی درود پاک پڑھے، نام لے تو بھی درود پاک پڑھے۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے یعنی کہ درود پڑھتا ہے تو اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کی بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے اور اس درود پڑھنے والے کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ بہت ساری فضیلت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ساتھ میں صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہے۔ صحابہ اکرام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے کہ جس کا سر عرش اعلیٰ تک ہے اور اس کے پیر تحت الثری تک ہے اور اس کے اتنے بڑے پر ہے کہ وہ اپنے پروں سے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا کو گھیرا ہوا ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ پیدا کیا اور آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک نور کا سمندر پیدا فرمایا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ سنو، جب میری امت میں سے مجھ پر کوئی میرا امتی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس نور کے سمندر میں معتزل ہو۔ کتنا بڑا فرشتہ ہے، سر عرش اعلیٰ تک ہے، پیر تحت الثری تک ہے، پر اتنے بڑے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے اس نور کے سمندر میں غوطہ-زن ہو۔ جب وہ فرشتہ اس نور کے سمندر میں غوطہ-زن ہو کر باہر نکلتا ہے، باہر نکلنے کے بعد جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو آپ اندازہ کریے کہ اس کے پروں سے کتنے نور کے خطرات نکلتے ہوں گے۔ ایک معمولی اگر مرغی کا بچہ ہے وہ پانی میں بھیگ جائے اور اپنے پروں کو جھاڑے، اس کے پروں سے کتنے پانی کے خطرات نکلتے ہوں گے ہم گن نہیں سکتے۔ اتنا بڑا فرشتہ جس کے پر اتنے بڑے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، جب وہ اس نور کے سمندر میں غوطہ-زن ہو کر باہر نکلتا ہے، باہر نکل کر جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے جتنے قطرات نکلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پروں سے نکلنے والے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا۔ اب بات وہیں پر ختم نہیں ہوئی، توجہ چاہوں گا۔
اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس کے پروں سے نکلنے والے نور کے خطرات سے ہر خطرے کے بدلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے تو وہ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، آج سے قیامت تک تمہارا یہ کام ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہیں میں یہ حکم دیتا ہوں کہ تمہارا صرف ایک ہی کام ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ جس نے ابھی میرے محبوب پر درود پاک پڑھا ہے نا، اس پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہنا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اتنی فضیلت، پڑھنے والے پر اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں نازل ہو رہی۔ تو ذرا اندازہ کریے، جو بنا گنے کے پڑھتا ہی جائے تو ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ اتنا کرم فرما رہا ہے، جو پڑھتا ہی جائے گنے نہیں تو اس پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا، یہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب ایسی محفلوں میں بیٹھیں تو ہمارے نبی کا جب ہم نام سنیں تو نام سنتے ہی درود پاک پڑھیں، اور جب کبھی کوئی بات سنیں قرآن اور حدیث کی، اللہ والوں کی سیرت میں سے کوئی بات سنیں تو اس پر اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ کہیں گے، جنت میں ہمارے نام کا ایک درد لگے گا۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو سننے کے ساتھ ساتھ اپنی زبانوں کو بھی حرکت دے کر ہم کو چاہیے کہ ثواب پائیں۔ آئیے چند باتیں اس محفل کی بارے میں سننے کی ہم سعادت حاصل کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ واقعہ یہ حدیث پاک سنایا کسی اور مقام پر، یہاں بھی اس محفل کی یعنی کہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل کی برکت بتانے کے لیے، یعنی کہ آپ جو اس محفل میں آ کر بیٹھے ہیں نا، بھلے ہی ہم کم لوگ ہیں، یہ لوگوں کی تعداد پر مت جائیے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آج ہم چند لوگ ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دوسرے مومن بھائیوں کو ہدایت دے گا، وہ بھی آ کر بیٹھیں گے۔ اب یہ محفل آج اچانک مختصر سے وقت میں منعقد کی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوسرے مومن بھائی اپنی اپنی کچھ مصروفیات میں کام میں تھکے ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت ہم کو امید ہے کہ وہ بھی آ کر بیٹھیں گے ہمارے درمیان۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے یہ محفل رکھی، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سے لوگوں میں کیا ہوگا، لیکن اللہ جس کو نظر عطا فرماتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس محفل میں جس طرح ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ والے ایک دوسرے کو بھی دیکھتے ہیں، اور ایسی محفلوں میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایسی محفلوں میں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر حدیث پاک کی روشنی میں عرض کروں تو غلط نہ ہوگا کہ ہمارے درمیان اس مبارک محفل میں اس وقت فرشتے بھی موجود ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ایسے کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے ہمارے درمیان میں موجود ہیں؟ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے فرشتے پیدا کیے نا، ان میں کچھ ایسے فرشتے ہیں جو روئے زمین پر گھومتے رہتے ہیں، اور ان کا گھومنا بیکاری کا گھومنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ فرشتے کسی چیز کی تلاش میں گھومتے ہیں۔ وہ کون سی چیز کی تلاش میں گھومتے ہیں؟ ایسی نیک محفلوں کی تلاش میں۔ جب ان فرشتوں میں سے کسی کو ایسی نیک محفل نظر آ جاتی ہے، وہ تمام فرشتے ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ، جس چیز کی ہم تلاش میں وہ چیز یہاں پر ہے، یعنی کہ جو اللہ کے ذکر کی محفل کی تلاش میں ہمیں وہ محفل تو یہاں پر ہے۔ وہ تمام کے تمام فرشتے آ کر ایسی محفل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے مل کر یہ محفل سجائی، تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم کو یہ یقین ہے کہ ہمارے درمیان میں یہ فرشتے ہیں۔ پھر جب ایسی محفل میں فرشتے سارے شریک ہو جاتے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک گھیر لیتے ہیں فرشتے، پھر اس کے بعد جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے، لیکن سوال کس لیے ہو رہا ہے؟ ہم گناہ گاروں کو ایسی محفلوں کی اہمیت بتلانے کے لیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا روئے زمین پر تیرے بندے تیرے ذکر کی محفل سجائے تھے، ہم اس محفل سے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھا
اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا جن بندوں نے میرے ذکر کی محفل سجائی کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ اللہ فرماتا ہے اے فرشتے بتلاؤ میرے بندے اس محفل میں کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تجھے یاد کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا بنا دیکھے تجھے یاد کر رہے، اگر دیکھ لے تو اور زیادہ تجھے یاد کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال کرتا ہے فرشتوں بتلاؤ اس محفل میں وہ کچھ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہاں تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا بغیر دیکھے جنت مانگ رہے ہیں، دیکھے تو اور زیادہ مانگنے لگ جائے۔ تو میں یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جنت مانگنے کی بات آئی تو عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ذکر امام حسین کی محفل ہے تو امام حسین کے والد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ جنت مانگنے کی بات آئی ہے تو عرض کرنا چاہوں گا، ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم جنت مانگ رہے ہیں، جنت میں داخلہ مانگ رہے ہیں، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جنت کو نہیں بلکہ جنت ان کو مانگتی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائے اور جنت چاہتی ہے کہ مولا علی مجھ میں داخل ہو جائے۔ مولا علی کی یہ شان ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں کیا میرے وہ بندوں نے جنت کو دیکھا جو جنت مانگ رہے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا یہ حال کہ ہم جنت کو مانگ رہے ہیں اور جنت ہے کہ مولا علی کو مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کچھ ایسے خارجی لوگ بھی ہیں جو صحابہ اکرام کی آڑ میں اہل بیت کو، امام حسن امام حسین کو، بی بی فاطمہ کو، مولا علی کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، سنیت کا ڈنگا بجاتے ہیں۔ اگر حقیقت میں سنی ہو تو پھر صحابہ کے ساتھ اہل بیت کا بھی ذکر کرو، صحابہ کی تعریف کے ساتھ اہل بیت کی بھی تعریف کرو۔ یہ خارجی طریقہ ہے، صحابہ کی تعریف کرے اہل بیت کو برا کہیں، اور رافضی طریقہ کیا ہے جو اہل بیت کی تعریف کرے اور صحابہ کو برا کہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو نہ رافضیوں میں پیدا کیا نہ خارجیوں میں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے ہم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہم پر اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، سرکار کے صدقے میں اس جماعت میں پیدا کیا اللہ نے ہم کو، جس جماعت میں اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ آل نبی کا بھی ادب سکھایا جاتا ہے اور صحابہ اکرام کا بھی ادب سکھایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کا بھی بڑا مقام ہے، صحابہ کا بھی ادب کرے۔ صحابہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میرے صحابہ ایک مٹھی جو خیرات کر دے، صحابہ اکرام کے بارے میں سرکار نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے اور میری امت میں سے، آنے والی امت میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے۔ جو لوگ حج عمرے کو گئے ہوں اور پہاڑ کو دیکھا ہوگا، اس کی زیارت کی ہوگی، سرکار نے فرمایا کہ میری آنے والی امت میں لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے اور میرا صحابی، میرے صحابہ ایک مٹھی جو خیرات کر دے تو پھر بھی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرنے والا میرے صحابہ کی ایک مٹھی جو کی خیرات کی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ صحابہ کا بھی اعلیٰ مقام ہے، صحابہ کا بھی ادب کرے۔ سرکار نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کا بھی دامن تھامو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو الحمدللہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے تو پھر دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہے۔ نہ خارجی طریقہ اپنائے نہ رافضی طریقہ اپنائے، بلکہ غوث اور خواجہ کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو اپنائے، اہل سنت والجماعت کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے۔ بہرحال فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بغیر دیکھے مانگ رہے ہیں، اگر دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا
بغیر دیکھے اتنا مانگ رہے ہیں، دیکھ لے تو اور زیادہ مانگنے لگ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تیسرا سوال کرتا ہے، اے فرشتوں وہ میرے بندے اس محفل میں کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہاں دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرشتے اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں کیا میرے بندوں نے دوزخ دیکھا، دوزخ کا عذاب دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہ دوزخ دیکھی، نہ دوزخ کی آگ دیکھی، نہ دوزخ کا عذاب دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا بغیر دیکھے اتنا ڈر کے پناہ مانگ رہے ہیں، دیکھے تو اور زیادہ پناہ مانگ اور ڈریں گے۔ اللہ فرماتا اس کے بعد میں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے توجہ چاہوں گا، محفل کی برکت دیکھیے محفل کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ اور ہم خوش نصیب ہے جو محفل میں بیٹھ گئے۔ اب محفل میں بیٹھنے والوں پر کتنا کرم کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، وہ کرم کے بارے میں سنیے توجہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں سنو، ابھی ابھی تم جس محفل میں سے آ رہے ہو نا، جو میرے بندے میری ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے تھے، جتنے اس محفل میں تھے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، جتنے اس محفل میں تھے نا، اس محفل کی برکت سے میں نے وہاں اس محفل میں جتنے لوگ جمع تھے ان تمام لوگوں کی میں نے مغفرت فرما دی ہے، ان تمام لوگوں کے میں نے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا بھی تھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس محفل میں نہیں بیٹھے تھے، اس محفل میں شریک ہونے نہیں آئے تھے، بلکہ اس محفل کے پاس کچھ کام سے آئے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا اے فرشتوں وہ میرے نیک بندوں کی محفل ہے، لہذا اس محفل کے صدقے میں نے ان کی بھی مغفرت فرما۔ بیٹھنے والے کے تو گناہ معاف، سائے میں سے بھی کوئی گزر گیا اس محفل کی، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ایسی محفلوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا تو ہم ہر مہینہ کوئی ایک دن مقرر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ اطلاع آپ لوگوں کو جمعہ کی نماز میں امام صاحب کے ذریعے سے دی جائے گی کہ کس دن کس وقت پر ہم یہ محفل منعقد کریں گے۔ تو اس محفل کی بڑی برکت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے محفلوں میں ہم اور فضیلت بتائیں گے۔ اب رہی دوسری بات، اس محفل کی برکت بتانے کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہم نے آپ کے سامنے عرض کی، ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے 6 مہینے کے بچے کو کربلا کے میدان میں کیوں شہید کیا؟ یعنی کہ اللہ کی راہ میں سب کو شہید کر دیا، آخر میں خود بھی شہید ہو گئے۔ کس لیے؟ دین اسلام کے خاطر، قرآن اور حدیث کی حفاظت کے خاطر، شریعت کی حفاظت کے خاطر۔ آج ان کی قربانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو ویسے قربانیاں دینا نہیں ہے، جو پیغام انہوں نے کربلا کے میدان سے ہم کو دیا اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ آج ہم کو بچوں کو قربان کرنا نہیں ہے، آج ہم کو اپنی جان کو قربان کرنا نہیں ہے، بس تھوڑا سا وقت ہم کو نکالنا ہے دین اسلام کے خاطر، تاکہ جس طرح اس محفل کی اہمیت کو سمجھ کر ہم اور آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، ویسے ہی ہمارے دوسرے مومن بھائیوں کے دلوں میں بھی ہم یہ بات ڈالیں کہ دیکھو مہینے میں ایک دن 1 گھنٹے کی بات ہے، مہینے میں 1 دن، اور 1 دن کے اندر صرف 1 ہی گھنٹہ، زیادہ نہیں، مغرب تا عشاء، مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھیں گے، عشاء کی نماز کے وقت اٹھ جائیں گے۔ وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو دین کے اسلام کے خاطر 7 تاریخ سے 7، 8، 9، 10 محرم کی 4 دن بھوکے اور پیاسے گزار دیے۔ کیا ہم کو بھوکے پیاسے رہنا ہے؟ نہیں رہنا۔ 6 مہینے کے بچے کو قربان کر دیے دین اسلام کے خاطر۔ ویسی تبلیغ، ویسی قربانی ہم کو دینا نہیں، صرف وقت کی، مہینے میں 1 دن کے اندر 1 ہی گھنٹے کی قربانی، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اور ہم آپ سے یہ بھی عرض کر رہے ہیں، اگر 1 دن کے ساتھ اگر آپ لوگ اس محفل کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اگر یہ کہیں کہ 1 دن نہیں اور 1 دن چاہیے، انشاءاللہ تعالی مہینے میں 2 دن بھی محفل کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بھی وقت دیں گے انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگ ساتھ دیں۔ تو دین اسلام
کے خاطر، اس کی حفاظت کے خاطر امام حسین نے جیسی قربانیاں دی ویسی قربانی ہم کو دینا نہیں ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ کا اگر ہم کام کریں گے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون؟ وہ بھی ایک اللہ کے نبی تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ اللہ نے یہ کلام کرنے کی نعمت ان کو عطا فرمائی، لیکن ہم اور آپ اپنے نصیب پر قربان جائیں، ہمارے نبی صرف کلام ہی نہیں بلکہ دیدار بھی کرتے تھے۔ اللہ نے ہمارے نبی سے کلام بھی کیا اور دیدار بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے ہم کو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، اگر کوئی اپنے بھائی کو بلا کر نصیحت کرے، دین کی بات اسے بتائے، اچھی بات بتائے، بری بات سے اس کو روکے، اس کو نصیحت کرے، تو اس بندے کے اس عمل پر تو اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ تو دیکھیے، اچھی بات کسی کو ہم بتاتے ہیں تو یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے یہ عمل۔ مثال کے طور پہ آپ اگر مہینے میں جیسا ہم یہ محفل منعقد کر رہے ہیں، ایک دو دن پہلے یا پھر پورا مہینہ آپ لگ گئے کہ بھائی فلاں دن فلاں وقت اس مسجد میں محفل ہے آؤ، یا آپ نے تبلیغ کا کام کیا، بھلے یہ کام آپ کو چھوٹا نظر آئے گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو اللہ کیا عطا فرمائے گا، میں وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا، اگر کوئی اپنے بھائی کو بلائے، اچھی بات بتائے اور بری بات سے اسے روکے، اچھی اچھی نصیحتیں کرے، تو اس کے بدلے میں تو اسے کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر کوئی اپنے بھائی کو بلا کر نصیحت کرتا ہے، اچھی بات بتلاتا ہے، بری بات سے اسے روکتا ہے، تو نصیحت کرنے والے کی زبان سے جتنے کلمات نکلیں گے، جتنے جملے نکلیں گے، ہر ایک کلمے کے بدلے میں اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا، اور اس نصیحت کرنے والے کو دوزخ کی آگ میں جلاتے ہوئے میری رحمت کو شرم آتی ہے، دوزخ کی آگ سے بھی اللہ اس کو بچا دے گا۔ اب ایک ایک کلمے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت۔ اب مطلب سمجھیے، جب ہم نصیحت کسی کو کریں گے تو ایک ہی کلمہ، ایک ہی جملہ ہماری زبان سے نہیں نکلے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کہا کہ بھائی، اللہ نے ہم پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، آپ نے اس سے کہا کہ بھائی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، تو یہ ایک کلمہ نہیں ہوا، کتنے ہو گئے آپ کو پتا ہے؟ ذری دیر میں آپ کو کتنا ثواب ملا؟ بھائی نماز کی پابندی کرو، 4-5 کلمے آپ کی زبان سے نکلے، چند سیکنڈ میں اللہ نے آپ کو 5 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا۔ تو دین اسلام کی تبلیغ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کام سے ہم جڑیں گے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، تو دیکھیے آپ نے نصیحت کر دی، اب سرکار نے اللہ نے یہ نہیں فرمایا نصیحت کرنے کے بعد آگے والا عمل کرا تو میں ثواب دوں گا، بلکہ نصیحت کرنے والے نے نصیحت کی، اس کو ثواب مل گیا۔ اب آگے والا نصیحت کو سن کر عمل کرے گا تو عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ آپ کو اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین، یہ دین اسلام کی تبلیغ سے ہر ایک کو چاہیے کہ جڑنے کی کوشش کرے، نوجوان ہو یا بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کو چاہیے کہ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو جب اس امت کی اللہ نے تعریف کی تو پھر امت کا کام کیا ہے وہ بھی بتایا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی دین اسلام کے خاطر جو غلط راستے پر تھا، آپ وہ غلط راستے والوں کے آگے جھکے نہیں بلکہ اسلام کی حفاظت کی۔ آج ہم کو بھی چاہیے کہ کربلا کے میدان سے امام حسین نے جو پیغام دیا اس پیغام کو سمجھے، اپنی بھی دنیا آخرت سنوارنے کی فکر کرے اور اپنے مومن بھائیوں کی بھی دنیا و آخرت سنوارنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے، دنیا کہہ کر اگر دنیا کے پیچھے دوڑیں گے اللہ دنیا دے دے گا، بے شک جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے گا۔ اب دنیا میں کئی ذہنیت کے لوگ ہیں، سب کو دینے والی ذات خدا کی ذات ہے،
کوئی کچھ بھی ذہن رکھے، لیکن دینے والے ذات خدا کی ذات ہے۔ لیکن فرمایا گیا، اللہ والے فرماتے ہیں جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اگر ہم آخرت کی فکر میں لگ جائیں گے، دین اسلام کی تبلیغ کی فکر میں لگ جائیں گے، لوگوں کو صحیح بات صحیح عقیدہ بتانے کی فکر میں لگ جائیں گے، تو پھر اللہ ہماری آخرت تو سنوارے گا، آخرت کے ساتھ دنیا بھی سنور جائے گی۔ دنیا کے پیچھے دوڑیں گے تو دنیا ہی سنورے گی، آخرت نہیں سنورے گی۔ آخرت کے ساتھ اگر دنیا سنوارنا ہے تو آخرت کی اپنی بھی فکر کرے اور اپنے مومن بھائیوں کی بہنوں کی بھی آخرت کی فکر کرے، ان کو بھی اس محفل میں آنے کی دعوت دے۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، صرف مہینے میں ایک دن اور اس دن میں 1 گھنٹہ انشاءاللہ تعالی، جو بھی دن جو بھی وقت طے ہوگا، ہم اس دن عصر کی نماز سے پہلے آئیں گے۔ آپ سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیجیے، ہم اور آپ مل کر دین اسلام کی تبلیغ کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی بھی آخرت سنوار دے اور ہمارے دوسرے مومن بھائیوں اور بہنوں کی بھی آخرت سنوار دے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیاب کرنا خدا کا کام ہے۔ آخر بات عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اے ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے اور آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی عمل کریں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور یہ یقین رکھیں کہ کامیابی دینا خدا کا کام ہے۔ آئیے انہیں چند باتوں پر میں اپنی بات کو روکتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مولا، ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، وہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کے لیے ایک توفیق عطا فرما۔ قرآن اور حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں ایک توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی ہمیں ایک توفیق عطا فرما۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں ایک توفیق عطا فرما۔ اولیاء اللہ کا ادب و احترام کرنے کی ہمیں ایک توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کے اہل خاندان میں جتنے مرحومین ہیں ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے مولا، ہم سب کے علم میں، ایمان میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے، اشرار کے شر سے، منافقوں کے نفاق سے، نظر بد سے، حادثات سے، شیطانی سے، امراض اور اسراف سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ ہم سب کے گھروں میں خوشحالی پیدا فرما۔ میرے مولا، یہاں جتنے حاضر ہیں سب کے گھروں میں کیا کیا پریشانیاں چل رہی تو بہتر جانتا ہے، ان تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا، یہاں جتنے حاضر ہیں بچے، بڑے، نوجوان، بزرگ، سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اور سب کے دلوں میں جو بھی جائز حاجتیں ہیں، جائز دعائیں، جائز مرادیں، سب کو پورا فرما۔ میرے مولا، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما اور ہم کو، ہماری آنے والی نسل کو اہل سنت والجماعت پر قائم دائم فرما۔ میرے مولا، ہم نے جو دعائیں کی جو رکھیں سب کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔